اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نشانی بتاتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے. یہ ناراضگی اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی کیئر چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کا آپ بھلا دیا. تو دیکھیں کیا ایک ایسا بندہ جو اللہ کو بھولا ہوا ہے, کیا اس کو یہ تھاٹ آئے گا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو تھاٹ ہی اسے آئے گا جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو کیئر کرتا ہے, جو کنسرنڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کے بارے میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک ٹھیک ہے تزکیہ اپنا کرنا. اسلاف بھی کرتے تھے, ہمیں ایسے ایسے جملے اسلاف کے ملتے ہیں کہ میرا بس حساب ہی نہ ہو, یا اس طرح کے بھی جملے تزکیہ کی ایک پوری دنیا میں ہمیں ملتے ہیں کہ کاش ہم بس ایک درخت ہوتے, رائٹ, اس طرح کے. تو لیکن وہ ایک مومنٹ میں ہوتا تھا, اس کے بعد ہر وقت وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا تھا. لوگ بہادری سے, شکر گزاری سے, کانفیڈنس سے زندگی گزارتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شیطان بھی ایک نا یہ چیز کو پکڑ سکتا ہے کہ بس ان کو نا یہیں سے پریشان, ہر وقت پریشانی میں مبتلا کیا جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. تو بڑی زبردست آپ نے بھائیوں نے بات کی کہ حسن ظن اللہ کے بارے میں یہ فرض ہے. سبحان اللہ. میں اللہ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ دا پوائنٹ از کہ آپ نے کہا نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا, فار ایگزامپل میرے سے کوئی گناہ ہو گیا تو ڈز اٹ مین کہ میں اللہ کو بھول گیا ہوں؟ نہیں. اللہ کو بھولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہزاروں لاکھوں ریمائنڈرز آئے, آپ کو باری باری اٹھایا گیا کہ اٹھ جائیں, نیند سے اٹھ جائیں, دیر از اللہ, آپ نے وہاں پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے. آپ نے سارے ریمائنڈرز کو ختم کیا, بند کیا, اور موت کے وقت تک آپ کو ریمائنڈرز ملتے رہے. آپ کا خاتمہ اس بات پہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے انکار کر دیا, اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا. موت تک جب آپ کی کوشش یہ رہی ہے نا, اور آپ نے اللہ کے خلاف ایک بغاوت کی ہے, پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ اللہ کو بھول گئے ہیں. اگر آپ سے اوکیجنلی گناہ ہو رہے ہیں اور پھر آپ یو کم بیک ٹو یور بیسکس, یو کم بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آئی تھنک اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے. بیوٹیفل, بہت زبردست آپ نے بات کی. میں ابھی ریسنٹلی ایک جو ہے سسٹر کو ایڈوائز کر رہا تھا, انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اس بارے میں, انگزائٹی کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ آپ نا جرنل لکھتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جرنل تو کافی کاؤنسلرز بتاتے ہیں لکھنا, اٹس اے گڈ ہیبٹ ٹو کاؤنٹر انگزائٹی. میں نے کہا نہیں, بٹ یو ہیو ٹو سی کہ وٹ یو آر ایکچولی رائٹنگ ان دا جرنل. رینڈم چیزیں نہیں لکھنی چاہیے, وی ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. تو میں نے انہیں سجیشن دی کہ دیکھیں آپ نا اپنی لائف کو انالائز کریں, لیٹ سے ٹین ایج سے شروع اور اب تک جتنی آپ کی عمر ہے, 35-36 سال جتنی بھی ہے, اور آپ نا تھوڑا غور کریں, تدبر کریں کہ آپ کو پیورلی اللہ کی ایک مدد, اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کے ایسے انسٹنسز آپ کو نا اپنی لائف میں نظر آئیں گے کہ اللہ نے آپ کو بچایا ہے, نکالا ہے کسی چیز سے, کوئی سگنل بھیجا ہوا ہے, اپنی محبت کا ثبوت دے رہا ہے اللہ. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے ثبوت دینے کی, لیکن سگنلز بھیج رہا ہے اپنی محبت کے. تو یو ہیو ٹو رائٹ دوز تھنگز ان دا جرنل, اینڈ وین یو آر ویری ڈاؤن تو ریڈ دیٹ. یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی, کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے, اور پھر دلائل دیے اللہ نے, ٹھیک ہے. تو وہ دلائل آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے کہ کہاں پہ اللہ نے آپ کو اس مومنٹ پہ سنبھالا, کہاں پہ اس مومنٹ پہ سنبھالا. میں ایسے کرتا ہوں, سبحان اللہ, میں بھی انسان ہوں, اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے انسٹنسز ہوتے ہیں کہ شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ یار میری لائف ختم ہے, ٹھیک ہے نا, آ جاتے ہیں ایسے تھاٹ, سب کو آ جاتے ہیں. تو اس مومنٹ پہ مجھے نا یہ میرا ڈاکومنٹ میں نے ایک بنایا, وہ بڑا ہیلپ کرتا ہے کہ سبحان اللہ دیکھو اس مومنٹ پہ میں ڈاؤن تھا تو میرے رب نے مجھے یہ سگنلز بھیجے, اس طرح سے میری ٹیک کیئر کی, مجھے ٹاکسک لوگوں سے بچایا وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو نا لکھنا چاہیے. کو بتاؤں مجھے اتنے سوال آتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یار مطلب کیسے اتنے بڑے بڑے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی بھائی اللہ مجھ سے ناراض ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہے, اللہ. میں کہتا ہوں کہ اتنا ریپیٹیٹیولی اس جملہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے اللہ کی ناراضگی ہے کیا؟ آپ کو پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے؟ قرآن میں جا کے پڑھیں تو صحیح ان لوگوں کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, دا موسٹ ریچڈ ونس. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آزمائش آئی ہے نا تو اللہ کی ناراضگی ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے, یا بس ہمیں کوئی چیز نہیں ملی وہ اللہ کی ناراضگی. حالانکہ کتنا کلیئر آپ نے بات کی کہ اللہ نے سب بتایا ہوا ہے, کتنا کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں 3 طرح سے ٹیسٹ کروں گا. مطلب دا وے آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ 3 قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں. یا اللہ فوراً دے دیتا ہے اور ہمارے شکر کو آزماتا ہے, یا اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے اور ہمارے صبر کو آزماتا ہے,